Welcome to this lecture on Pakistan Studies. Our topic is the schemes for independence. جب جنگ ختم ہوئی تو اب برطانیہ کو اپنی کالونیز کو رول بیک کرنا ہے، اپنی حکومتیں ختم کرنی ہے آہستہ آہستہ، اور انڈیا اس میں ایک بہت بڑی کالونی ہے۔ اب سب لوگوں کو یقین ہے کہ برطانیہ انڈیا پر مزید حکومت کرنے کا اہلیت نہیں رکھتا۔ ایک تو اہلیت کھو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے اس کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا ہے، چارٹر سائن کیا ہے، تو اس کی روح سے بھی یہ حکومت کرنے کا اہل نہیں ہے۔ برطانیہ میں حکومت تبدیل ہو جاتی ہے، اور ونسٹن چرچل جس نے جنگ جیت لی تھی برطانیہ کے لیے، لیکن الیکشن میں وہ کامیاب نہیں ہوتے، اور اس کے مقابل جو لیبر پارٹی ہے وہ حکمرانی حاصل کر لیتی ہے۔ ان دا مین ٹائم 1946 میں انہوں نے ایک مشن بھیجا برطانیہ نے، جس کو کیبنٹ مشن پلان بولتے ہیں، اور اس نے انڈیا کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ جب لیبر پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے انگلینڈ میں، تو وہ ایک نئے وائس رائے کو انڈیا بھیج دیتے ہیں، اور اس کا نام ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے، اسکالرس کا، کہ ہی واز ناٹ اے سوٹیبل پرسن فار سچ اے بگ ٹاسک، اور وہ ثابت ہوا کہ وہ اتنی اہلیت رکھنے والا نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے جو وائس رائے تھا لارڈ ویول، اگر اسی کو برقرار رکھا جاتا تو شاید وہ ہندوستان کی آزادی اور پاکستان کے قیام کے عمل کو بہتر انداز سے آگے بڑھاتا۔ 22 مارچ کو 1947 کو یہ پہنچا ہے، اور 15 اگست کو اس نے آزادی دے دی۔ تو 5-6 مہینوں میں اس نے ایک بہت بڑا کام کر دیا، اور یہ اتنی تیزی سے شاید نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اٹلی نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ وی وڈ گرانٹ انڈیپینڈنس ٹو انڈیا بائی دا اینڈ آف جون 1948۔ تو اس نے تو جون 48 کی بات کی ہے۔ اب یہ کیوں اتنا جلدی میں ہے، اور دوسرے لیڈران کیوں اتنے جلدی میں آ گئے ہیں؟ تو 1947 میں 22 مارچ کو یہ آدمی پہنچا، اور اس نے بہت جلد ایک پلان بنا دیا۔ وہ پلان جب ابھی پیش نہیں ہے تو بعض جو لوگ سرکردہ تھے وہ کہتے ہیں کہ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ ایک پاکستان بنائیں گے، ایک ہندوستان بنائیں گے، اور جتنی شاہی ریاستیں ہیں ان کو بھی آزادی دے دیں گے۔ تو اب تو شاہی ریاستوں کی تعداد 500 سے کچھ اوپر ہے، تو یہ تو 550-60 ممالک یہ بنا رہا تھا۔ اس سے کانگریس کی لیڈرشپ، جن کی اپروچ تھی اس پلان کو دیکھنے کی، وہ اس سے برہم ہوئی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، دس از ناٹ گڈ، آپ تو بلکنائزیشن کر رہے ہیں۔ بلکنائزیشن از اے ٹرم ان پولیٹیکل سائنس۔ جب آپ کسی ملک یا خطے کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں تو اس کو بلکنائزیشن بولتے ہیں۔ بلقان واز اے ریجن ان یورپ، اور 1912 میں یہ آٹومن امپائر کے تحت تھا۔ یہ گریس اور یہ سراجیو اور بوسنیا وغیرہ میڈیٹرینین سی کے جو ممالک ہیں، تو آٹومن امپائر کے قبضے میں تھا، اور یورپین پاورز گریٹ برٹن وغیرہ نے ان سے یہ علاقے لے لیے 1912 اور 13 کی جنگوں میں، اور ان کو مختلف چھوٹے چھوٹے ممالک میں تقسیم کیا۔ تو اس وجہ سے بلکنائزیشن کی ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے۔ بہرحال یہ پلان، اس میں موڈیفیکیشنز کی گئی، اور 3 جون کو یہ پلان سیاسی لیڈران کے سامنے پیش ہوا، اور اس میں کانگریس کی لیڈرز بھی تھے، سکھ کمیونٹی کا لیڈر بھی تھا، کیونکہ سکھ فوج میں بہت زیادہ بڑھتی تھے، ان کی تعداد کم تھی، برٹش آرمی میں بہت زیادہ تھے، اور ریسنٹلی ورلڈ وار ہوئی تھی، اس وجہ سے بلدیو سنگھ کو بھی بلایا گیا۔ مسلم لیگ کی طرف سے جناح اور لیاقت اور سردار عبدالرب نشتر اس میں موجود تھے۔ یہ پلان ڈسکس ہوا۔ اس پلان کی جو پکچر ہم دیکھتے ہیں آج کل انٹرنیٹ پہ، اخبارات پہ، تو بہت سی چیزیں ہم نوٹ کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اتنا بڑا پلان اور اتنی بڑی انڈیا کا وائس رائے، وہ ایک چھوٹی سی ٹیبل کے ارد گرد یہ لوگ بیٹھے ہیں۔ مطلب ہے کہ یہ شان و شوکت جو انگریز ایک طرف دکھایا کرتے تھے ہندوستانیوں پر روب داب جمانے کے لیے، لیکن دوسری طرف اس تصویر کو دیکھیں تو شاید ہمارے اس زمانے کے ایک چھوٹی سی کلاس روم جتنی عمارت میں یہ لوگ بیٹھے ہیں۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ شاید تصویر کے لیے پوز بنایا ہو،
لیکن سب لوگ کیمرے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں ایک مسکراہٹ ہے ان کی چہروں پر. یہ مسکراہٹ تو اپنے مقاصد میں کامیابی کے لیے ہے، لیکن یہ مسکراہٹ ناسمجھی کی وجہ سے ہے کہ یہ لوگ دیکھ نہیں پا رہے کہ جس اسکیم کو یہ منظور کر رہے ہیں، جس پلان کو، یہ پلان کتنی بڑی تباہی بھی اپنے ساتھ لا رہا ہے. آزادی بھی لا رہا ہے انگریز سے، ہندوستان کو بھی اور پاکستان کو بھی، لیکن تباہی بھی لا رہا ہے. لاکھوں مہاجرین اس ملک سے یہاں آئے اور یہاں سے وہاں چلے گئے، لاکھوں ہی کی تعداد میں اس میں اپنے جان گنوا بیٹھے، بہت خون ریزی ہوئی اور انسانیت شرما جائے وہ واقعات جب پڑھتے ہیں انسان. تو اب یہ اس لیڈرشپ کی انکلوڈنگ ماؤنٹ بیٹن کی یہ ناسمجھی ہے کہ یہ کیا کام یہ ان کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے، تو فورسی نہیں کر سکے کہ کیا تباہی آئے گی. اب پھر کیا ہوا، ایک تباہی تو اس وقت آئی جو 1947-48 میں مہاجرین کی آنورڈ بھی ہوئی، 2-3 سال مہاجر آتے گئے، لیکن پھر آگے جا کے یہ اور بھی فورسی نہیں کر سکے کہ اب پاکستان اور ہندوستان اکٹھے بھی نہیں رہ سکتے ہیں. اس وقت کے زمانے کی بات، آج بھی اگر ہوتے تو اکٹھے نہیں رہ سکتے، لیکن یہ تو جدا جدا بھی ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتے. پاکستان اس لیے بنا گیا کہ مسلمان ان کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے. اب جب پاکستان بن گیا ہے تو پڑوس میں بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے. یہ بڑی مصیبت ہے اور یہ مصیبت فار دا لاسٹ 75 ایئرس ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے. ہندوستان کے جو بھی شہری ہیں اور پاکستان کی بھی جو شہری ہیں، ہر وقت جنگ کا کوئی ماحول بنا پھرتا ہے. 2-4 سال میں کوئی اس طرح واقعہ ہو جاتا ہے جس سے جنگ کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ پیسہ سارا اسلحے پہ خرچ ہو رہا ہے اور عوام کی فلاح کے لیے کوئی اماؤنٹ بچتی ہی نہیں ہے کہ کوئی ہاسپٹل قائم ہو، تعلیمی ادارے قائم ہو، انڈسٹری کو ترقی ملے، زراعت کو ترقی ملے. اور ہم نے دیکھا 2-3 سالوں سے کرونا وبا کی شکل میں پاکستان پر تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک قدرت کا فضل تھا کہ اتنا کرونا کا اٹیک اتنا سیویئر نہیں آیا. انڈیا میں بہت لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہسپتالوں کی کمی کی وجہ سے. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں ٹوائلٹس کا بہت بڑا ایشو ہے اور عوام کو، آبادی کو ٹوائلٹ کا فیسیلیٹی اویلیبل نہیں ہے. اسی طرح پاکستان میں بہت سے بچے، کروڑوں بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، ان کا کوئی پلان نہیں ہے کہ ان کو کس طرح اسکول میں ڈالا جائے. پھر ہمارا تعلیمی نظام اتنا بہتر نہیں ہے، اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے، مزید ہاسپٹل کس طرح قائم کیے جا سکتے ہیں. تو یہ انگریز جب جا رہے ہیں تو ایک مصیبت چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور وہ مصیبت ایک تو دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کا نہ ہونا ہے. دوسری مصیبت جو انگریز چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ کشمیر کی شکل میں ہندوستان اور پاکستان کو یہ مصیبت تو نہیں کہنا چاہیے، بہرحال یہ پرابلم ہمیں مل گئی. وجہ کیا ہے؟ اس پلان میں یہ بات تھی کہ ہندوستان اور پاکستان تو آزاد ہو جائیں گے اور جو پرنسلی سٹیٹس ہیں 560 راؤنڈ اباؤٹ، یہ ان کے جو بادشاہ سلامت کے ساتھ ان کے جو معاہدے ہو چکے ہیں وہ معاہدے ختم ہیں آزادی کے دن سے، دیٹ از 15 اگست. اب جب بادشاہ سلامت کے ساتھ ان کا معاہدہ ختم ہوا، ایک پرنسلی سٹیٹ ہے، سے ہم مثال لیتے ہیں سوات کی، سوات ایک ریاست، شاہی ریاست. اب جب تاج برطانیہ کے ساتھ اس کا معاہدہ ختم ہوا سوات کے والی کا، تو اس سے کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سوات ایک آزاد ملک بن گیا، کیونکہ یہ تو برطانیہ کے ماتحت تھا اور برطانیہ سے اس کا معاہدہ ختم ہے تو سوات آزاد ہے. سوات میں نے ایک مثال کی بات کی، ادروائز there were 560 plus princely states. تو اب اس میں ایسی باتیں تھی کہ پرنسلی سٹیٹس آزاد ہو گئی. جب اس کو ریئلائز ہوا تو اگلے دن یعنی کہ 4 جون کو اس نے پریس کانفرنس کیا اور اس نے کہا کہ پرنسلی سٹیٹس آزاد تو ہیں لیکن ان کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ یہ کسی ایک ملک کو جوائن کر لیں، انڈیا کو جوائن کر لیں یا پاکستان کو. اور ساتھ میں یہ مشورہ بھی دیا شاہی ریاست کے جو سربراہ ہیں، آپ اس کو راجہ کہیں، مہاراجہ کہیں، نواب کہیں، والی کہیں، خان کہیں، ٹائٹل جو بھی ہو، لیکن شاہی ریاست کا فیصلہ حکمران کے ہاتھ میں ہے. تو اس نے حکمران کو مشورہ دیا کہ آپ اپنی جغرافیائی لوکیشن دیکھیں اور آپ اپنے عوام کا جو رخ ہے کہ وہ کس طرف ہے یہ بھی دیکھیں. مطلب یہ ہے کہ اگر عوام مسلمان ہیں اور ریاست پاکستان کے اندر ہے تو آپ پاکستان میں شامل ہو جائیں. دوسری طرف اگر عوام ہندو ہیں اور ریاست بھی ہندوستان کے ٹیریٹری کے اندر ہے تو آپ ہندوستان میں. لیکن مسئلہ یہ ہے
کہ یہ مشورہ ہے، مشورے پر عمل کوئی کر بھی سکتا ہے اور مشورے پر کوئی عمل نہیں بھی کر سکتا، تو اس سے یہ پرابلم بن گیا اور باقی ریاستوں کا مسئلہ تو کسی نہ کسی شکل میں حل ہوا، اچھے طریقے سے حل ہوا یا برے طریقے سے حل ہوا، لیکن کشمیر کا مسئلہ جوں کا تو پڑا ہے اور آج بھی پاکستان چاہتا ہے کہ کشمیر میں استصواب رائے ہو۔ تو 3 جون پلان میں آزادی کی تاریخ 1 سال تقریباً آگے کر دی گئی، مطلب کہ 30 جون 48 سے 15 اگست 47 کو کر دی گئی۔ تو 3 جون کے منصوبے سے ہمیں آزادی ملی، اس منصوبے کو آگے لے جایا گیا برطانوی پارلیمنٹ میں، اور جب برطانوی پارلیمنٹ نے اس کو منظور کیا تو اس کو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 بولتے ہیں۔ تو ڈفرینس کیا ہے بٹوین دا پلان اینڈ بٹوین ایکٹ؟ پلان میں جس طرح منصوبہ ہوتا ہے اس میں باتیں فیوچر کے لیے ہوتی ہیں، اور ایکٹ قانون بن جاتا ہے جس پر عمل درآمد کرنا سب کے لیے لازم ہوتا ہے اور کلیئر کٹ اس میں ہر چیز ڈکلیئر ہو جاتی ہے۔ تو ایکٹ میں تقریباً وہی چیزیں ریفلیکٹ ہیں جو پلان میں تھی، لیکن ایکٹ میں وضاحت بھی ہے، ڈکلیئر بھی ہے، اور جب برطانیہ سے منظور ہو کے آیا یہ ایکٹ تو اب اس پر سب کے لیے عمل درآمد یقینی ہے۔ مسلم لیگ، کانگریس یا انگریز حکمران سب اس پر عمل درآمد کریں گے۔ ایکٹ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے، فی الحال تک کی اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔